बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी और मैं बाई प्रोफेशन जो है वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हूं और पाकिस्तान की जो दीगर अदालतें हैं उनमें भी दीवानी और फौजदारी मुकदमात जो हैं वो उनको फॉलो करता हूं, परसू करता हूं, उनमें पेश होता हूं। तो जनाब, हमारा जो कानून है, चाहे वो दीवानी है, दीवानी कानून हमारा जो है वो 1908 का है, यानी कि आज से तकरीबन कोई 100 समझ लें कि 15 साल पहले का। इसी तरह जब हम फौजदारी कानून की बात करते हैं तो हमारा जो फौजदारी जो बुनियादी ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान है वो तो 1860 का है, जबकि हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी है यानी कि जिसमें तरीक़ाकार दिया गया है वो 1898 का है, यानी कि उसकी उम्र जो है वो भी 125 साल है, 125 साल। तो यकीनन यहाँ पर यह सवाल पैदा होता है कि ये कवानीन आज तक क्यों नहीं बदले गए। यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊँ कि इंडिया में हमारा जो हमसाया मुल्क है वहाँ पर भी ये जो है ज़ाब्ता फौजदारी जो है यही था जो पाकिस्तान में है, लेकिन उन्होंने 1973 में अपना जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसको उन्होंने तब्दील कर दिया और अपनी ज़रूरियात के मुताबिक उसको अमेंड किया, यानी कि नया कानून बनाया। जबकि हमारे यहाँ आज भी वही कानून चल रहा है जो कि अंग्रेज़ दौर में चल रहा है। तो यकीनन यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि क्या जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में और बाद में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो हिंदुस्तानी अवाम से बहुत मोहब्बत करती थी और वो ऐसे लाज बनाना चाहती थी या उसने ऐसे लाज बनाए कि जिनसे हिंदुस्तानी अवाम जो है उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होता। तो जनाब, कतई तौर पर ऐसे नहीं है। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसने जितने भी कवानीन बनाए उन सब का मकसद ये था कि ये जो सब कॉन्टिनेंट यानी कि बर्रे सगीर के लोग जिसे हम ब्रिटिश इंडिया भी कहते हैं उनको ऐसा उलझा दिया जाए कि वो सारी ज़िंदगी उन्हीं चक्रों में गुजारते। और ख़ास तौर पर ये जो हमारे पास मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान है ये 1860 में बना और इसका एक ही मकसद था कि 1857 की जंग आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उनको ऐसी सज़ाएं दी जाएं ताकि उनकी नस्लें भी याद रखें। और इसी तरह ये जो हमारे पास ज़ाब्ता फौजदारी है ये 1898 में बनाया गया और यकीनन चूँकि उस वक़्त ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशल मैजिस्ट्रेसी एक ही होती थी तो उसमें ऐसी चीज़ों का एहतमाम किया गया कि मैक्सिमम पावर्स जो हैं वो 2 ऑफिस जो हैं उनमें कंसंट्रेट कर दी जाए। मकसद ये था कि हुकूमत उन जो ऑफिस हैं उनको इस्तेमाल कर सके। तो जनाब, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने जो अपने उनके सियासी मुखालफिन थे या उनके जो दूसरे मुखालफिन थे उनको बहुत बुरे तरीके से विक्टिमाइज़ किया, उनको सज़ाएं दी और उनको इस तरीके से दबाया कि वो दोबारा कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके सामने जो है खड़े ना हो सके। तो जनाब, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास एक तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट का अदारा था जिसे हम असिस्टेंट कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के नाम से जानते हैं। दूसरा पुलिस का इदारा था, यानी कि पुलिस FIRs दर्ज करती थी और जो मैजिस्ट्रेट्स थे यानी कि असिस्टेंट कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वो बग़ैर कुछ पढ़े लिखे, बग़ैर किसी सबूत के उस बंदे को सज़ा दे देते थे, क्योंकि उनका मकसद ही ये था कि गवर्नमेंट की जो रिट है, जो गवर्नमेंट की जो अमलदारी है उसको इस्टेब्लिश किया जाए। तो जनाब, हमारा जो ये जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसमें आज भी वही दफ़ात हैं, वही सेक्शंस हैं जिनसे आज भी उसी तरीके से पाकिस्तानी अवाम जो है उनको क्रश भी किया जा सकता है, उनको दबाया भी जा सकता है और उनको सबक भी सिखाया जा सकता है। और उनमें जनाब जो सबसे इम्पॉर्टेंट अहम सेक्शन है वो सेक्शन 154 है
جسے دفعہ 154 کہتے ہیں، یعنی کہ سیکشن 154، یہ کیا ہے؟ یہ جناب ایف آئی آر سے اندراج کے متعلق ہے۔ تو اس میں پولیس کو، یعنی کہ جو بھی تھانہ ہے، اس کو یہ اختیار دیا گیا ہے، اس کے آفیسر کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ اگر اس کے علاقے میں کوئی قابل دست اندازی جرم ہو تو وہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر سکتا ہے۔ تو لیکن جناب ایسے نہیں ہے، ہمارے ملک میں کوئی ایسا تھانہ نہیں ہے کہ جس میں میرٹ پر ایف آئی آر درج ہو سکتی ہو، بلکہ جناب یہ جتنے تھانے ہیں، میں وداؤٹ اینی ایکسیپشن کہہ سکتا ہوں، میں بھی کرمنل کورٹس میں پیش ہوتا ہوں، ہمارے پاس بھی بہت سارے پولیس کے وکٹمز آتے ہیں جو بیچارے پولیس کو پیسے بھی دیتے ہیں، پولیس کو سفارشیں بھی کراتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہوتی۔ تو پھر ہمارے پاس ایک سیکشن 22A ہے، اس کی ہم جو ہے درخواست سیشن جج کے پاس فائل کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آرڈر کروانا پڑتا ہے۔ تو وہ جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پولیس والے ان سے کتنے پیسے مانگتے تھے، ان نے کتنی سفارشیں کرائیں۔ تو تقریباً جناب ہر تھانہ جو ہے اس میں ایف آئی آر کے اندراج کا ریٹ مقرر ہے۔ خاص طور پر جو ہمارے صوبے ہیں وہاں پر تو کوئی ایف آئی آر کسی ایم این اے، ایم پی اے یا جو بھی کوئی اس علاقے کا انفلوئنشل یعنی کہ با اثر شخص ہے، اس کی اجازت کے بغیر درج نہیں ہو سکتی۔ تو لیکن جناب جب گورنمنٹ کسی کو سبق سکھانا چاہتی ہے تو ابھی آپ کے نالج میں ہے کہ عمران خان پر تقریباً کہتے ہیں جی اخبارات کے متعلق اور ان کے اپنے مطابق بھی یہ ہے کہ کوئی 150 کے قریب ایف آئی آرز درج ہے۔ تو ایون جناب ہمارے یہاں پر ایسی ایف آئی آرز بھی درج کر دی جاتی ہیں کہ بندہ گھر بیٹھا ہوتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا، یا بندہ ہاسپٹل میں درج ہوتا ہے کہ اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے۔ پھر جناب ایف آئی آرز میں جو جرائم کا اندراج ہے کہ کن کن دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کی گئی، وہ بھی مکمل طور پر ایس ایچ او یا جو بھی وہاں پہ تھانے میں محرر ہوتا ہے، محرر عام طور پر یہ حوالدار بھی ہوتے ہیں، اے ایس آئی بھی ہوتے ہیں، میکسیمم اے ایس آئی یعنی کہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے عہدے کے لوگ ہوتے ہیں۔ عام طور پر ان کی تعلیم جو ہے وہ بھی میٹرک سے زیادہ نہیں ہوتی، بہت کم ہوتے ہیں جو میٹرک سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح جناب ایف آئی آر جو ہے وہ اپنے مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسلم لیگ کے اس دور کے بڑے مشہور لیڈر چودھری ظہور الہی، جو کہ ہمارے یہ آج کل جو سیاستدان چودھری شجاعت کے والد صاحب تھے، اور یہ جو چودھری پرویز الہی ہیں ان کے بھی وہ قریبی رشتہ دار تھے، تو ان کے خلاف بھینس چوری کی ایف آئی آر درج کروا دی گئی۔ اسی طرح آج کل بھی جناب لوگوں کے خلاف ہر قسم کی اور بڑی بڑی دلچسپ قسم کی ایف آئی آرز جو ہیں وہ درج کر دی جاتی ہیں، یعنی کہ جب گورنمنٹ کسی شخص کو سبق سکھانا چاہتی ہے تو اس کے خلاف پھر ایف آئی آر درج کر دی جاتی ہے۔ تو آج کل ہمارے پاس ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، یعنی کہ دہشت گردی کا قانون، جو کہ 1997 میں بنا، تو اس کی دفعات بھی شامل کر دی جاتی ہیں۔ تو جناب جب دہشت گردی کی دفعات شامل کی جاتی ہیں تو پھر اس شخص کی جو ضمانت ہے وہ بھی بہت مشکل ہوتی ہے، یا پھر اسی طرح یہ جو بلاسفیمی ہے اس کی دفعات شامل کر دی جاتی ہیں تو اس کے بھی بڑے سنگین قسم کے نتائج ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک کسی پولیس افسر کو اس جرم میں سزا نہیں دی گئی کہ اس نے کوئی غلط ایف آئی آر درج کی ہے۔ یعنی کہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اگر آپ نے ایف آئی آر درج کروانی ہے تو اس کے بھی پیسے دیں گے، اگر آپ نے ایف آئی آر کے درج ہونے کو روکنا ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو پیسے بھی دینا پڑیں گے، سفارش بھی کروانا پڑے گی۔ تو اگر آپ نے کسی ایف آئی آر سے اپنا نام نکلوانا ہے تو اس کے لیے بھی سفارش اور پیسے دینے پڑیں گے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں
پولیس یا انتظامیہ میں کرپشن کا کیا لیول ہے۔ ویسے جو انٹرنیشنل اداروں یعنی کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یا کچھ اور ادارے ہیں، ان کی رپورٹس کے مطابق ہمارے ملک میں پولیس جو ہے یہ کرپٹ ترین ڈپارٹمنٹ ہے۔ تو یہ جناب ساری کی ساری کرپشن کی ابتدا جو ہے یہ سیکشن 154 یعنی کہ FIR کے اندراج سے شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں بڑے بڑے جو طاقتور لوگ ہیں ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جو PTI ہے اس کے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے خلاف FIR درج کر کے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور پھر جو بھی کوئی پریس کانفرنس کرتا ہے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال FIR میں جب کسی کا نام ایک مرتبہ آ جاتا ہے تو اس سے نکلنے کا ایک مخصوص قانونی طریقہ کار ہے، اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ہمارے ملک میں جو FIR کا اندراج ہے یہ میرٹ پر نہیں ہو رہا، یہ کرپشن کے لیے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے اور لوگوں سے بدلے لینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن ہماری پارلیمنٹ اور ہماری جو صوبائی اسمبلیاں ہیں آج تک انہوں نے FIR کے معاملات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور بوگس یعنی کہ غلط FIR جو ہے اس کے اندراج پر کوئی سزا مقرر نہیں کی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے سارے کے سارے جو پولیٹیشین ہیں وہ بھی اس پولیس کے ہاتھوں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں لازمی طور پر کوئی نہ کوئی ایسا مرحلہ آتا ہے جب ان کے خلاف کوئی نہ کوئی غلط FIR درج کرتی جاتی۔ تو اس پر جناب غور کی ضرورت ہے۔ یقیناً یہ ہماری پارلیمنٹ جو ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ تصحیح وہی کر سکتی۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔